بھارت سے خبریں آنی شروع ہوئیں کہ جو ٹویٹ کر رہے ہیں جس کے بارے میں انہیں شبہ ہے کہ شاید طالبان کے حق میں ہیں یا جھکے ہوئے طالبان کی طرف، ان کو پولیس نے تلاش کرنا شروع کر دیا۔ بھارت میں اچھا، مثلا آسام میں 14 جو لوگ ہیں انہیں اریسٹ کیا گیا۔ واٹس ایپ پہ ایک نئی مہم شروع ہوئی ہے اینٹی دیوبند، کیونکہ کسی نے بتا دیا کہ طالبان جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی دیوبند اسکول سے وہ متاثر ہیں، تو انہوں نے کہا اچھا دیوبند اسکول سے متاثر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ یہاں پہ آتنکوادی ہیڈ کوارٹر بن رہا ہے۔ اور پھر سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ جو محبوبہ مفتی ہیں انہوں نے ایک اپنے بیانات میں یہ کہا ہے کہ کشمیر کا حل طاقت سے نہ ڈھونڈا جائے بلکہ حالات کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اگر آرٹیکل 370 اور 35A جو ہے اسے بحال کر دیا جائے۔ مودی جو بائیڈن نہیں ہے جو بھاگ جائیں گے، مودی ہیں۔ 47% ضرور آئی ہے مودی کی ریٹنگ، جو سب سے کم ہے، لیکن پپو سے پھر بھی زیادہ ہے۔ یوگی آدتیہ ناتھ بھی زیادہ پیچھے نہیں ہے بھائی۔ ہاں اچھا، لیکن ہیلو دوستو، سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہماری ویڈیو کی لیٹسٹ نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ دھنیہ واد۔ انڈینز جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ادھر بیٹھیں یا ادھر بیٹھ کھڑے رہیں، کچھ اس وقت سچویشن نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سہیل شاہین نے جیسے ہی کابل ٹیک اوور کیا تھا تو سہیل شاہین نے کہا تھا، جو طالبان کے ترجمان ہے، کہ بھارت کو اپنا سفارت خانہ جو ہے وہ وائنڈ اپ کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ آلریڈی ان کے جو منصوبے ہیں یہاں پہ وہ مکمل کرنے پہ توجہ دیں اور ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے انڈیا کے ساتھ۔ اچھا، اس کے بعد پھر خبر یہ آئی کہ 150 کے لگ بھگ جو سفارتی عملہ تھا بھارت کا، اس کے بارے میں بڑی ٹینشن تھی کہ وہ کہاں سے جائے گا، تو پھر وہ طالبان نے اپنی سیکیورٹی دے کے انہیں نکلوایا، اور اب تک جو 250 کے قریب افغان اور انڈین شہری جو ہیں کابل چھوڑ چکے، آلموسٹ اب کوئی نہیں ہے وہاں پہ۔ جب یہ کام ہو گیا اس کے بعد بھارت سے خبریں آنی شروع ہوئیں کہ جو ٹویٹ کر رہے ہیں جس کے بارے میں انہیں شبہ ہے کہ شاید طالبان کے حق میں ہیں یا جھکے ہوئے طالبان کی طرف، ان کو پولیس نے تلاش کرنا شروع کر دیا۔ بھارت میں اچھا، مثلا آسام میں 14 جو لوگ ہیں انہیں اریسٹ کیا گیا کہ جی انہوں نے جو ٹویٹ کی ہیں اس سے لگتا ہے کہ یہ طالبان کے ہمدرد ہیں، تو یہ چیز برداشت نہیں ہو سکتی، یہ سب ہے۔ لیکن بات یہاں تک نہیں رکی، بات پھر پرائم منسٹر ہاؤس تک پہنچ گئی ہے۔ اب طالبان اور انڈیا جو ہیں ایک دوسرے کے آگے پیچھے کیا کر رہے ہیں؟ جب سارا عملہ وغیرہ واپس آ گیا کابل سے تو اس کے بعد ظاہر آدمی کا حوصلہ بھی بڑھتا ہے۔ اچھا، پھر اب واٹس ایپ پہ ایک نئی مہم شروع ہوئی ہے اینٹی دیوبند، کیونکہ کسی نے بتا دیا کہ طالبان جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی دیوبند اسکول سے وہ متاثر ہیں، تو انہوں نے کہا اچھا دیوبند اسکول سے متاثر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ یہاں پہ آتنکوادی ہیڈ کوارٹر بن رہا ہے۔ اچھا، وہ پوری ہسٹری جو ہے وہ الگ، کہ وہ پوری نیشنلسٹ ان کی موومنٹ ہے، وہ ہمیشہ انہوں نے کانگریس کا ساتھ دیا، وہ سب اپنی جگہ، اتنی پڑھی لکھی باتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اب وہ کہہ رہے ہیں اچھا دیوبند پہ بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن نیکسٹ لیول جو آیا وہ 20 اگست کو آیا، جب وزیر اعظم نریندر مودی کا ایک ٹویٹ سامنے آیا، طالبان کا انہوں نے نام نہیں لیا، بنا نام کے انہوں نے کہا جی کہ تباہ کن سوچ کی بنیاد پر دہشت کی سلطنت کچھ عرصے کے لیے تو برقرار رکھی جا سکتی ہے مگر یہ پائیدار نہیں ہو سکتی اور نہ ہی انسانیت کو لمبے عرصے کے لیے دبا سکتی ہے۔ اچھا، اگر یہ طالبان کا ذکر نہ ہوتا تو میں سمجھتا کہ شاید مودی صاحب جو ہیں ان کی آر ایس ایس کے ساتھ کوئی انبن ہو گئی ہے، یا اروندھتی رائے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں، کچھ اس طرح کہ یہ ٹویٹ کا متن جو ہے مجھے ہے۔ اچھا، لیکن جو طالبان ہیں انہوں نے ظاہر اسے اپنے خلاف سمجھا، تو ایک طالب رہنما ہیں شہاب الدین دلاور، انہوں نے کل کابل میں ریئیکشن ظاہر کرتے ہیں، ان سے سوال پوچھا جی اس ٹویٹ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی بھارت کو جلد پتہ چل جائے گا کہ طالبان امور مملکت کتنے احسن طریقے سے چلا سکتے ہیں، اور بھارت کو افغان معاملات میں احتیاط کرنی چاہیے، اس طرح اعلیٰ سطح پہ مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، جو اس وقت وہاں سب سے جو فوکس پوائنٹ ہے وہ ہے کشمیر۔ ظاہر ہے اب وہاں یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ چونکہ وہاں طالبان آ گئے ہیں تو پاکستان بیچ میں ہے، تو کشمیر جو ہے وہ اس کے ساتھ وہ 90s والا کشمیر دوبارہ ہو سکتا ہے،
اور پھر سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ جو محبوبہ مفتی ہیں اور انہوں نے جو ہند نواز کشمیری جماعتوں کا اتحاد ہے گپکر، انہوں نے ایک اپنے بیانات میں یہ کہا ہے کہ خطے کی سچویشن جس تیزی سے بدل رہی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ کشمیر کا حل طاقت سے نہ ڈھونڈا جائے بلکہ حالات کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اگر آرٹیکل 370 اور 35A جو ہے اسے بحال کر دیا جائے۔ اچھا، اس پہ جو بی جے پی کشمیر کے رہنما ہیں رویندر رائنا، انہوں نے کہا جی کہ محبوبہ مفتی اصل میں نفرت پھیلا رہی ہیں، اس طرح کے بیانات ہے کہ اچھا، اور مودی جو بائیڈن نہیں ہے جو بھاگ جائیں گے، مودی ہیں، یہ انہوں نے کہا۔ اچھا، اس میں اچھا، محبوبہ مفتی اور حریت کانگریس پاکستان کی زبان بول رہے ہیں، یہ تو ظاہر ہے، تو روٹین ہے۔ دیکھیں کچھ بھی ہو جائے، اور یہی بائی دا وے یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ فیلئر آف انڈین پالیسی، یہ میں نہیں کہہ رہا، انڈین اینالسٹ کافی خود کہہ رہے ہیں، اس کی بنیاد ہی یہی ہے کہ آپ ہر ایک چیز کو ایک نظریاتی اور ڈومیسٹک اینگل کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آج میں پڑھا تھا ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ایچ ایس پناگ صاحب کا ایک آرٹیکل انڈین پالیسی کے بارے میں، اور وہ حیران ہے کہ حالانکہ آپ کے پاس اتنے اچھے ڈپلومیٹس ہیں، آپ نے بار بار اس میں مس کیلکولیشن کی، اور مس کیلکولیشن کیسے کی؟ ایک کہ امریکہ کی اصل نیت نہیں سمجھے، دوسرا کہ طالبان کی طاقت نہیں سمجھے، اور تیسرا کہ افغان حکومت کی کمزوری کو آپ نہیں سمجھ سکے۔ آپ نے ایک پیورلی ایڈیولوجیکل لینز کے تھرو اس سب کو دیکھا ہے، اور حالانکہ آپ کے پاس چانسز تھے کہ آپ چیزوں کو ریپیئر کر سکتے، آپ نے نہیں کیا۔ اچھا، اب اگر اس وقت نظریاتی فارن پالیسی نہ بن رہی ہوتی بھارت میں، ایک پریکٹیکل اور نیشنل انٹرسٹ پر مبنی ہونی ہوتی ہے فارن پالیسی، ہمیں پتہ ہے You are so cute. نہیں کیا صرف وہی نہیں ہو رہا نا، ہم نے تو آزما لیا ہے نا سر، کیا ہم نے نہیں؟ اگر انڈیا میں اس وقت یہ نہ ہو، ہاں دیکھو اگین تو کیا کرنا چاہیے؟ اگین مجھے پتا ہے کہ نہیں ہوگا، لیکن ایسی میں بات کر رہا ہوں، اس وقت آپ کو ریچ آؤٹ کرنا چاہیے۔ جو محبوبہ مفتی بات کر رہی ہے وہ صحیح ہے۔ اچھا، یہ ایسا نہیں کہ محبوبہ مفتی یا گپکر والے کر رہے ہیں یا حریت کانفرنس کا کوئی بندہ کر رہا ہے۔ یشونت سنہا کا نام آپ نے سنا ہوگا، واجپئی حکومت میں وزیر خارجہ رہے ہیں، بہت سینئر رہنما ہے بی جی کے، اب تو خیر تھوڑے ریٹائر ہو گئے۔ انہوں نے چند ہفتے پہلے کشمیر کا دورہ کیا۔ انہوں نے جی کہا کہ اگست 2019 میں جو فیصلہ ہوا تھا آرٹیکل 370 کو ختم کرنے کا، اس کے بعد کشمیری اگر سڑک پہ نہیں آئے تو وہ اس لیے نہیں آئے کہ وہ اپنی جان کو محفوظ رکھنا چاہ رہے تھے۔ اس سے یہ تاثر ہرگز نہ لیا جائے کہ وہاں حالات نارمل ہو گئے ہیں، بلکہ کشمیر اور دلی کے درمیان فاصلے اور بڑھ گئے ہیں۔ یشونت سنہا کہہ رہے ہیں۔ اچھا، سابق چیف آف آرمی سٹاف ہیں بھارتی فوج کے شنکر ریش چودھری، ریٹائرڈ، ان کا کہنا ہے کہ کشمیر میں 90s کے دہائی کے حالات دوبارہ پیدا ہونے کا خطرہ ہے، لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ کشمیریوں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں، اور ان کا یہ یقین بحال کیا جائے کہ اب بھی سیکولر بھارت میں، حالانکہ بی جے پی نہیں مانتی ہے کہ یہ سیکولر لیکن یہ بھارت ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ان ساری چیزوں کو ڈومیسٹک ویدرنگ کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ حال میں مودی کی اپروول ریٹنگ بھی گری ہے 47%۔ جب بھی ایسا ہوتا ہے، اور یہ ایک بہت پرانا ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ پیٹرن ہے، آپ توپوں کا رخ کہاں کرتے ہیں؟ سب مسلمانوں کی طرف۔ اس پورے ایونٹ سیکوینس آف ایونٹس کو، جیسے آپ نے یہ دیوبند والی بات کی اینڈ سو آن، اس کو بھی ویپنائز کیا جائے گا ڈومیسٹک پولیٹیکل گین کے لیے۔ 47% ضرور آئی ہے مودی کی ریٹنگ، جو سب سے کم ہے، لیکن پپو سے پھر بھی زیادہ ہے۔ یوگی آدتیہ ناتھ بھی زیادہ پیچھے نہیں ہے بھائی۔ ہاں، اچھا، لیکن ابھی یو پی کے جو الیکشن ہے ان کو تقریباً اگلے سال ہی ہوں گے وہ، چلو تیاریاں تو کون جیتتا ہے۔ اس ویڈیو کو انت تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت آبھار۔ ہم سے جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیں، اور ہماری ویڈیو کی لیٹسٹ نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ دھنیہ واد۔